السميع العليم من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سورہ نبا کی جو 40 آیتیں ہیں جن میں سے 30 آیتیں گزریں جس میں قیامت اور قیامت کے واقع ہونے کا یقین دلایا گیا اور یہ یقینی بات ہے یہ بتایا گیا اور اللہ کی تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہے. اس کے اوپر شک کرنا اللہ کی قدرت پر شک کرنا اس کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا تو اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنا یا شبہ کرنا تو گویا اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کا انکار کرنا ہے. اسی لیے جو عقیدہ اسلام سے جو خارج ہیں سارے کے سارے مذاہب ان تمام کے تمام کو کافر کا درجہ دے دیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا انکار کم و بیش کسی انسان کو نہیں ہے لیکن اللہ کے صفات کا انکار ہے. اللہ کی قدرت والی چیزوں کے اندر انکار ہے. اللہ کی قدرت میں کسی اور کو شریک کر دیا اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شامل کر دیا اسی لیے انہیں کافر کا درجہ دے دیا گیا. ایمان جو چیز ہے اسی لیے مختصر الفاظ میں ایمان کی جو تعریف چھوٹے بچوں کو بھی یاد دلا دیا جو جاتا ہے ایمان مجمل کے نام سے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کے جتنے صفات یعنی اللہ کے کام ہیں اللہ پر اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ اللہ کے تمام کاموں اور صفات کے ساتھ میں اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں. اسی کی تفصیل ہے تفسیر ہے سارا اللہ تعالیٰ کا کلام پاک. ساری کائنات کی چیزیں انہی چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب کے کام کیا ہیں. خیر اس میں جو شک و شبے کرتے تھے ان کے لیے عذابات وغیرہ کا تذکرہ ہو گیا. جو ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کرتے ہیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اللہ کے سبھی احکاموں کی اتباع فرمانبرداری کرتے ہیں ان کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے متقی بندے ہیں. اسی لیے سبھی احکام ذکر کر کے فرمایا روزے کا ذکر کر کے فرمایا کہ لعلکم تتقون. روزے والی عبادت ہے بندو تمہیں جو دی گئی ہے اور روزہ جو رکھوایا جا رہا ہے جو رب کے لیے رکھنا ہے اس کے ذریعے سے تم میں تقویٰ پیدا کرنا ہے یعنی تمہیں متقی بندہ بنانا ہے. تو تقوی کی کیا چیزیں ہیں کیا تفصیلیں یہاں پر نہیں ہیں. بس اس سے پہلے جتنی چیزوں کی تفصیل گزری ہے نافرمانوں کی دوزخیوں کی اس کی جو ضد ہے وہ تقوی ہے. وہ جو برے دوزخی ہیں ان کی جو ضد ہے وہ متقی. جو جنت میں ان کے لیے مقام متعین کر دیا گیا ہے. تو ان تمام متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے. ایک کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اس کے اندر اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کو معبودیت کا درجہ جو دیتا ہے انسان دے رہا ہے، دیتا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا انکار بتلایا گیا ہے۔ انکار بتا کر عبادت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا طریقہ اور وضاحت کرنے والی ذات اللہ کی طرف سے اللہ کے بھیجے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس سادے سیدھے انسان کو جس کے پاس انکار نہیں ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہی چیزوں کی تعلیم دوسرے کلمے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ انا کی وضاحت کرنے کے لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ دیا۔ یہاں بھی انا اور انا ایک ہی چیز ہے جو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا، کہیں انا کے ساتھ کہیں انا کے ساتھ۔ عربی زبان میں استعمال کا ایک طریقہ ہے، اگر اس قسم کا ہے تو انا، اس قسم کا ہے تو انا، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا ترجمہ یقیناً، یقیناً، بعض ترجمہ لکھتے ہیں بے شک، بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ واقعی، بعض کریں گے یقیناً۔ یہ اردو کے لحاظ سے اس مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، یعنی انکار رکھنے والی شخص کو، یقین نہ آنے والے شخص کو یقین دلانے کے لیے، یہ بات قطعی اور پختہ ہے بتانے کے لیے انا اور انا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے کلمے میں اشہد ان محمد رسول، پہلے کلمے میں محمد رسول اللہ، پھر اس میں شک و شبہ کرنے والے، انکار کرنے والے کے لیے، اس کے انکار کو پوری طرح رد کرنے کے لیے کہ دیکھیے یقیناً قطعی پکی اور واقعی بات ہے ان محمد رسول۔ اسی طرح یہاں بھی ان للمتقین مفازا، یقیناً واقعی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ تقوی کا سادہ سیدھا مفہوم ہے ایمان کے بعد ایمان پر باقی رہنے کے لیے طریقے بتائے، اس میں کرنے کے ہیں اور بچنے کے ہیں۔ کرنے کے جو احکام ہیں، چاہے عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، ان تمام چیزوں کو حکم خداوندی سمجھ کر کرنا۔ جب حکم ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر یقیناً ہے، میں اس میں کاہلی تساہل سے کام نہیں لے سکتا، اور جتنی چیزیں منع کی ہیں، جس کو حرام قرار دیا گیا، برا قرار دیا گیا، ان ساری چیزوں سے بچنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کرنا، یہ کام جس بندے کے اندر ہے، جس کی عادت ہے، وہ متقی ہے۔ اس کی تفصیل پورا قرآن ذکر کرتا ہے اور احادیث اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے جو جڑے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا مقام متعین کیے ہیں، اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ تمام متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو راحت عطا کرتے ہوئے ان کے کھانے کے بھی انتظام کر رکھے ہیں، آخرت میں اچھے کھانے کے اور اچھے تفریح کے۔ باغات ان کے لیے ہوں گے، انگور ہوں گے، سیر و تفریح کرتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو۔ اور پھر راحت کے لیے وہ کواعب اترابا، نوجوان حسین عورتیں ہر جنتی کے ہم عمر ہوں گی، کوئی بوڑھا نہیں رہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، تو جوان رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے جوان۔ نعمت عورت کے لیے بھی ہے، نعمت مرد کے لیے بھی۔ بعض جگہ ترجمے تفسیر کرتے وقت پر جب یہی باتیں عورتوں میں کی جاتی ہیں تو عورتیں سادے سیدھے ترجمے سے یہ سوال کرتے ہیں اور ان کے دماغوں میں یہ چیز آتی ہے، جنت اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف مردوں سے خطاب ہے، مردوں سے خطاب ہے، مردوں کو نعمتوں کے دیے جانے کا راز ذکر ہے، تو ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟
اور ایک سے زیادہ بیویاں دینے کا ذکر ہے، مختلف حوروں کے عطا کرنے کا تذکرہ ہے، تو پھر ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے یا سمجھا دیا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس طرح ان کے مرد جوان رہیں گے، یہ عورتیں بھی ہمیشہ ان کے لیے جوان رہیں گی۔ ماں باپ کی جو نعمتیں ہیں، باغات کی، نعمتوں کی، خوشحالی کی، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے۔ اس دنیا کے اندر بھی ایک شخص، ایک مرد، اپنی ساری کی ساری دنیا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ سب کچھ نام رہتا ہے مرد کا، تعلق رکھتا ہے ان چیزوں کا مرد سے، لیکن حوالے ہو جاتے ہیں عورت کے۔ اس لیے فقہ کے اندر مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی ضرورت کے لیے ایک گاڑی جو آپ چلاتے ہیں خرید کر لائے، گھر میں گاڑی آ گئی آپ کے نام پر ہے۔ جب گھر میں آ گئی، اب وہ عورت کی ہے، بیوی کی ہے کہ اس کا نام پر ہوگی فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب آنے کے بعد گھر کی ملکیت ہے، اور گھر کی ملکیت کی حفاظت اور ذمہ داری، گھر کے اندر رہنے والی ہر چیز اب عورت کی ہو گئی۔ تو اب جب اب نکال بھی رہے تو وہ علم میں لانا پڑے گا آپ کو عورت کی، یہ اخلاق ہے، جبکہ خود مختار آدمی ہے۔ اور سارے معاملات دونوں کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتی ہے شریعت۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، رخصتی کرتے وقت پر جو تاکید کی، ذمہ داریاں بتائے کہ علی تم گھر کے سارے باہر کے کام، ذمہ داریاں تم سنبھالو گے، اے فاطمہ گھر سے جڑے ہوئے سارے کے سارے معاملات تم، وہ ذمہ داریوں کو تم سنبھالو گے۔ اب دو چیزیں ملنے کے بعد ایک ہوتی ہے، زندگی ایک ہوتی ہے۔ تو اس طرح جنت کے اندر بھی جب ان عورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں مردوں کے ساتھ جڑی تو ساری کی ساری نعمتوں میں وہ خود بخود شریک۔ اب تمام کے لیے وہ کاسن دہافہ، لبریز، بھرپور بھرے ہوئے مشروبات کے پیالے ان کے سامنے ہوں۔ یہ مشروبات کے اقسام اور نہریں سورہ محمد میں 26ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ دودھ کی نہر ہوں گی، شراب کی نہر ہوں گی جو دنیا جیسی نہیں، دودھ کی نہر ہوں گی جو دنیا کے جیسے دودھ کی نہیں، جو پھوٹ جاتا ہو، خراب ہو جاتا ہو، ایسا نہیں۔ پانی کی نہر ہوں گی، ایسا پانی کہ جو کبھی خراب ہوتا نہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے ایک نمونہ رکھا ہے اس پانی کا، اس لیے مکے کے اندر جو زندہ معجزہ اللہ نے جو باقی رکھا زمزم کا پانی، بھلے ٹین کے ڈبے میں آپ تجربے کے لیے لوگوں نے کیا بھی، 20 سال تک اس کو بند رکھ کر پھر کھولا گیا تو جو کا تو کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ ایک باٹل میں اچھی طرح محفوظ کر کے پانی رکھو، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوتی ہے، اس میں خود بخود کیڑے پکتے اور پیدا ہونے چلتے۔ تو جنت کے اندر پانی کا بھی جو تذکرہ قرآن کے اندر سورہ محمد میں ہے، کبھی اس کے اندر سڑن والی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اور شہد کی نہر ہوں گی جو دنیا کے شہد سے کچھ الگ ہوں گی، اس کی خاصیتیں۔ بہرحال ان تمام یہ سارے کے سارے مشروبات میں سے ہیں۔ ان مشروبات کے ساتھ بھرے ہوئے لبریز پیالے ان کے سامنے خادمین کے ذریعے سے ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار کا معاملہ نہیں، ہر وقت رہے، کبھی بیزارگی کا بھی معاملہ نہیں۔ لہٰذا اسی لیے یہ جنتی اس جنت کے اندر کبھی کسی قسم کی بیکار بےہودہ قسم کی بات، جھوٹ موٹ کا کوئی چیز کبھی سننے میں نہیں آئے گی، نہیں سنیں گے۔ اس لیے عبارت ایک بتائی گئی، فضول گفتگو سے بچنا کامل مومن کی نشانی ہے۔ سورہ مومن میں ذکر فرمایا 10 صفتیں مومن کی، اس میں ذکر فرمایا ایک والذین هم عن اللغو معرضون، ہر قسم کی بےہودہ بیکار قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو
دور رکھتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ صحیح اور سچے مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ اور جنت میں یہ چیز تو بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ صفت اختیار کر لیتا ہے اس دنیا کے اندر، تو خود بخود یہ جنتی ہونے کی علامتیں خود بخود ہر کسی کے سامنے واضح اور نمایاں ہونے لگیں گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جزا من ربی کا، تمہارے رب کی جانب سے جزا ہے، تمہارے تقوی کے اوپر قائم رہنے کا بدلہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ملا اللہ نے، پھر عطا حساب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، بخشش ہے، انعام۔ یہاں دو باتیں، عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اس عمل کے اوپر تم کو جنت دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے، تمہارے عمل میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ جو جنت کی نعمتیں یقیناً مل کر رہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما کر تمہارے عمل کو قبول فرمائیں گے، فرما کر اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ بندے کو اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کے اوپر، مثلا گرما میں ٹھنڈے پانی کا یہ ہوتا، کل عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھا تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے، یہاں کا پانی وہ صاحب پیاس گزری نہیں، پوری طرح ٹھنڈا نہیں۔ ان سے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جو پانی مل رہا غنیمت ہے، لیکن اتنا ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے جو پینے کے بعد اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو عمل کے اوپر یہاں خود اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا ہے، سائے کی، ہوا کے، فلاں فلاں، اس کی عبادات وغیرہ کا بدل تو دنیا ہی میں اس سے کہیں زیادہ ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اس قسم کی وضاحت تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ تو لہذا بتایا گیا کہ تمہیں جنت جو عطا کر رہے یقیناً تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ عمل کی بنیاد پر جنت مل رہی ہے، عمل کے بعد تمہارے رب کا فضل اور عطا ہونا ہے، عطا کی بنیاد پر تم کو جنت اور اس کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسا مفہوم قرآن میں جہاں جائیں وہاں پر وضاحت فرمائی کہ دیکھو اے لوگوں، تم کو تمہارے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی جو جنت ملے گی اللہ کے فضل سے عطا ہوگی، میرے عمل سے نہیں عطا ہوگی۔ کیونکہ عمل کے اوپر یقین نہ رکھ کر، یقین رکھنا بھی نہ بھی رکھنا، یقین رکھنا امید ہے، یقین نہ رکھنا خوف ہے۔ امید اور خوف کو دو پہلوؤں کو رکھ کر ایمان کی چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر فضل فرمائے گا۔ اور یہ چیزیں عطا جو ہونی کیوں نہیں، وہ ذات جو تمام آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو ساری کائنات ہے اس کا مالک، اس کی طرف سے تمہارے لیے عطا ہو رہی ہے۔ وہاں کی جو چیزیں حشر کے میدان میں سن لو، لا یملکون من خطابا، کسی کے اندر ہمت اور مجال نہیں ہے کہ لب کشائی کرے، زبان کھولے، بات کرنے کی ہمت نہیں۔ اللہ اجازت جب دے گا تو ہی بندہ کہے گا، کوئی کچھ کہا ہے کہنے کی جرات بھی نہیں کرے گا، کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ قیامت کے منظر کو ذکر کا تو تھوڑا سا اختتام ہوتا ہے، اور وہاں پر تو اس وقت کیفیت ہوں گی، روح اور تمام فرشتے سب باندھ کر خاموش کھڑے رہیں گے بارگاہ خداوند میں۔ عام ترجمہ کرتے ہیں روح سے جبریل امین بھی، جو فرشتوں میں مقرر ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں گے، سارے فرشتے بھی۔ یہاں پر روح کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص جو لشکر ہے، وہ سارا کا سارا لشکر بھی اور تمام فرشتے بھی سب باندھ کر کھڑے رہیں گے۔ یہ اور سارا سے ترجمہ ہے کہ روح سے مراد حیات رکھنے والی جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ جو سب کو اٹھائے گا،
یہ تمام کے تمام بولنے کی جرات نہیں کریں گی. خاموش سب باندھ کر سارے فرشتے باندھ کر کھڑے رہیں گے. تو گویا 2 صفیں ہوں گی. اب کتنی بڑی ہوں گی اس سے اندازہ ہے. باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون کوئی کلام نہیں کرے گا الا من اذن الرحمن جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کلام کرنے کی. جب اجازت دے گا تو طاقت دے گا. جب دے گا جب بھی کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہنے کی تو اب جو کہے گا صوابہ ٹھیک صحیح درست کرے گا. اے بندو ذالک یوم الحق یہ جو منظر پیش کیا گیا وہ اوپر دوزخ کا کچھ جنت. یہ یوم الحق ہے. ذرا بھی شک و شبہ نہیں. یقیناً ہونے والا ہے. اب تمہاری مرضی ہم نے دونوں بتا دی. نافرمانیوں کی غلط طریقوں کی بنیاد پر دوزخ, اچھے طریقوں کی بنیاد پر جنت. پھر ان ساری کی ساری چیزوں میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا اور طلب کرنا. فمن شاء اتخذ الی ربی مآبا. اب مرضی کس کو چاہے اپنے رب کا یہ صحیح ٹھکانہ اپنے رب کے پاس جو اچھا اور بہتر ہے اختیار کرنا ہے تو کر لیں. انا انذرناکم عذابا قریبا ہم نے تو تم کو ڈرا دیا ہے, یعنی تفصیل پیش کر دی ہے. بہت قریب سے قریب جلد سے جلد آنے والا عذاب بھی جو تمہاری موت کے ساتھ تمہارے ساتھ اس کا واقعہ ہونے والا ہے. جب عذاب آ جائے گا تو ہر آدمی جب دیکھے گا یعنی اس کے اعمال اس کے سامنے روبرو ہوں گے. اس وقت کافر اپنے اعمال کو اپنے انجام کو دیکھ کر نافرمان کہنے لگے گا کاش مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیتی. اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے. حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اٹھائے گا. بعض جانوروں پر جو ظلم و زیادتی کی ہیں وہ وضاحت کی گئی. ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو جو ماری ہے کیوں ماری ہے اس کی بھی سزا جزا کا حساب کتاب دیا جائے گا. سب ہونے کے بعد سارے جانوروں کو حکم ہوگا اللہ کا کہ تم مٹی بن جاؤ. سب کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا. ساری زمین ہو جائے گی. اس وقت کافر نافرمان جن کی شامت آنے والی ہے سامنے دکھ رہی ہے وہ اس وقت کہیں گے کاش ان تمام کو جیسے مٹی بنا دیا گیا. اب حساب و کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاش ہم کو بھی اس وقت مٹی بنا دیا جائے تو بس ہے. اب یہ دوزخ کیا اور نہ کیا ہم کیا کر دیں گا. تو دونوں پہلو ذکر کر بتا دیا گیا کہ طریقے اور راستے اور منزل اور نتیجہ بتا دیا گیا. نتیجہ اور منزل کا یقین جس قدر ہوں گا اس کی طلب میں لگے گا صحیح طریقہ اختیار کرتا چلے گا.